تو دوستو آج میں آپ کو سادہ اردو میں یہ بتاؤں گا کہ ہم انگریزی زبان کو کیسے سیکھ سکتے ہیں۔ انگلش سیکھنے کے آسان طریقے۔ ایک تو آپ اپنے ذہن میں اس چیز کو بہت کلیئر بٹھائے کہ انگلش جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر انگلش ضروری نہ ہوتی تو آپ اس ویڈیو کو نہ سنتے۔ اس ویڈیو کی سننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو انگلش کی ضرورت ہے یا آپ کو انگلش سیکھنے کا شوق ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ضرورت ہے یا شوق ہے تو کیا آپ اس بات پہ 100% کلیئر ہے کہ میں نے انگلش لینگویج سیکھنی ہے؟ یہ میرے لیے ایک چیلنج ہے، مطلب میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ نہ سیکھنا میرے لیے راستہ نہیں ہے، سیکھنا صرف ایک واحد راستہ ہے۔ ایک اس کو آپ نے نوٹ بک میں لکھ کے کہ میں نے انگلش لینگویج سیکھنی ہے کیونکہ مجھے یا ضرورت ہے یا شوق ہے یا دونوں ہے۔ اس کے بعد آپ جب یہ بات آپ کو کلیئر ہو جاتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ انگلش سیکھنا جو ہے وہ صرف نہ مشغلہ ہے، نہ وہ ایک زبردست کام ہے، ایک خوبصورت کام ہے، بلکہ یہ بہت زیادہ مفید بھی ہے۔ مطلب دنیا کی سب سے اہم زبان، ہر جگہ تقریباً سمجھنے والی زبان۔ آپ کہیں بھی جائے، دنیا کے تقریباً 200 ممالک میں کہیں بھی جائے، آپ کو کچھ لوگ ضرور ملیں گے کہ ان کو انگلش آتی ہوگی یا آپ کم از کم اپنی بات کو ان کو پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں یا باقی ممالک میں یہ میڈیم آف انسٹرکشن بھی ہے۔ میڈیم آف انسٹرکشن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ تعلیم اس میں دی جاتی ہے، آپ کی ایگزامینیشن جو ہے، امتحانات اس زبان میں لیے جاتے ہیں۔ تو کیوں نہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ جب آپ لکھتے ہیں یا بولتے ہیں تو آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اب انگلش لینگویج کی سیکھنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے GTM، گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ۔ یہ کلاسک اپروچ ہے۔ کلاسیکی اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرانا طریقہ ہے، یہ صدیوں کا طریقہ ہے، بہت پرانا۔ اس میں آپ گرامر سیکھتے ہیں، ٹرانسلیشن سیکھتے ہیں اپنے مادری زبان یا دوسری زبان کے تھرو، اور آپ انگلش میں چلے جاتے ہیں آگے۔ اس کے علاوہ ڈائریکٹ میتھڈ ہے کہ آپ مطلب کسی ماحول میں جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ ڈائریکٹ بات کرتے ہیں اور آپ کی انگلش جو ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہے آڈیو اسٹرکچرل میتھڈس کہ آپ مختلف قسم کے اسٹرکچرز سیکھتے ہیں۔ مثلا آئی ایم گوئنگ، یہ میں نے سیکھا تو اب اس اسٹرکچر کی بیس پہ میں ہزار اور جملے بول سکتا ہوں۔ آئی ایم گوئنگ، آئی ایم سٹنگ، آئی ایم ایٹنگ، آئی ایم ڈرنکنگ، آئی ایم لسننگ، آئی ایم اسپیکنگ۔ تو کم از کم آپ کو ایک اسٹرکچر آنا چاہیے، اس اسٹرکچر کی بیس پہ جو ہے نا پھر آپ آگے جائیں گے۔ اور سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ ہے کمیونیکیٹو میتھڈ۔ کمیونیکیٹو میتھڈ یہ ہے کہ بھئی لینگویج تو ٹھیک ہے، آپ کو گرامر آنی چاہیے، ویکیبلری، آپ کا پریکٹس، ریڈنگ، رائٹنگ، لسننگ، اسپیکنگ، یہ ساری چیزیں ضروری ہے۔ RPS جس کو کہتے ہیں، ریسیپٹیو پروڈکٹیو اسکلز، مطلب میں انفارمیشن کو ریسیو کروں گا لسننگ اور ریڈنگ سے، اور پھر اس کو پروڈیوس کروں گا اسپیکنگ اور رائٹنگ سے۔ اس کو کہتے ہیں RPS، ریسیپٹیو اینڈ پروڈکٹیو اسکلز۔ یہ باتیں تو سارے ٹھیک ہیں، لیکن اصل چیز ہے کمیونیکیشن۔ مطلب میں انگلش کا ایک گرامر کا ٹرم آج سیکھ جاتا ہوں، ایک رول سیکھ جاتا ہوں، 10 ویکیبلری کے ورڈز میں سیکھ جاتا ہوں۔ اب میں نے اس کو کمیونیکیٹ کرنا ہے، میں نے اس کی رائٹنگ اور اسپیکنگ کرنی ہے، تو میرے پاس ایسا ماحول ہونا چاہیے جہاں میں مطلب دل جمی کے ساتھ ہول ہارٹیڈلی میں جا کے وہاں اپنا یہ کمیونیکیٹ کر سکوں۔ میرے پاس کوئی انگلش پڑھنے والا، سننے والا بندہ ہو، اگر وہ ریڈنگ کرے گا، سنے گا، تو پھر میں اسپیکنگ اور رائٹنگ کروں گا۔ اگر وہ نہیں، کوئی مجھے نہیں سنے گا یا کوئی مجھے نہیں پڑھے گا تو میں کیوں رائٹنگ کروں یا وہ کروں، اسپیکنگ کروں؟ مطلب میں بول رہا ہوں تو آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں، اس وجہ سے میں بول رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے سننے والے ہیں۔ تو اس طرح آپ کو ماحول جو ہے کریٹ کرنا پڑے گا، انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑے گا۔ اگر یہ انوائرمنٹ آپ کے فیملی میں، آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں نہیں ہے تو بہترین ماحول جو ہے وہ انٹرنیٹ ہے، آن لائن ہے، ورچوئل ہے۔ تو آج کل ویسے بھی ڈسٹنس ایجوکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ صحیح ہو، مطلب مزیدار ہو گیا ہے۔ ہر بندہ جو ہے نا ابھی کبھی زوم ہے، تو بھی گوگل میٹ ہے، گوگل کلاس رومز ہے، تو کبھی مائکروسافٹ کی اپلیکیشنز ہے، فیس بک ہے، ویڈیو ہے، آئیڈیو ہے، یوٹیوب ہے، ہزار طریقے ہیں جہاں سے آپ اپنے کمیونیکیشن آپ کر سکتے ہیں۔ مثلا یہ یوٹیوب میں آپ کو بول رہا ہوں تو آپ اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں انگلش میں، تو وہ آپ کا ایک پریکٹس ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہم جو ہے
ہمارا ایک پروگرام ہے سیف SAF سیلف ایکچولائزیشن فاؤنڈیشن. کامنٹس میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا. تو آپ وہاں ایک باقاعدہ کورس بھی کر سکتے ہیں. ہم آپ کو مجبور بھی کریں گے, موٹیویٹ بھی کریں گے کہ آپ ڈیلی انٹیک لے لیں گرامر کا, ویکیبلری کا اور کمیونیکیشن کا, تاکہ آپ کی انگریزی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. ان تمام چیزوں کے ساتھ جو ایک اور بہت اہم چیز ہے وہ کیا ہے, وہ ہے آپ کی پرسنالٹی. Personality is the sum total of your internal and external characteristics which are expressed in the form of your habits, character and behavior. اس کو دوبارہ سنیں اگر میں نے جلدی بولا تو آپ کی جو پرسنالٹی ہے, جو آپ کی شخصیت ہے, وہ بہت زیادہ ضروری ہے. مطلب آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں, آپ ریزروڈ قسم کے انسان ہیں, انٹروورڈ ہے, آپ آرام سے بیٹھنے والے بندے ہیں, سکون ٹھنڈ پروگرام رکھتے ہیں, یا آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں. اب میں تو ایکسپریسو بندہ ہوں, کمیونیکیٹو بندہ ہوں, میں تو رک نہیں سکتا, میں تو مطلب آرام سے بیٹھ نہیں سکتا. مجھے تو کمیونیکیشن کا, ایکسپریشن کا بہت زیادہ شوق ہے. یہ میرا شوق ہے, میری ضرورت ہے یا نہیں ہے, لیکن میرے شوق ضرور ہے, تاکہ میں اس کو جو ہے نا اپنے خیالات جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. تو آپ جو ہے یا تو سیف ہمارا آن لائن لینگویج سسٹم ہے, اس کو آپ جوائن کریں. اس میں آپ ماحول میں اپنے آپ کو ڈھال دیں. آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, آپ کو ویکیبلری دی جاتی ہے, گرامر آپ کو پڑھائی جاتی ہے, آپ کے ڈیلی تقریباً ٹیسٹ ہوتے ہیں, منتھلی آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو آپ ایسے ماحول میں آ جاتے ہیں کہ یار میں نے آپ انگلش سیکھنی ہے, کیونکہ میرا شوق بھی ہے, میری ضرورت بھی ہے, اور ایک زندگی میں زبردست کام ہے. جب آپ انگلش صحیح بولتے ہیں یا لکھتے ہیں, لوگ اتنے امپریس ہو جاتے ہیں, کیونکہ انگلش سیکھنا بذات خود ایک سکل ہے. یہ اتنی اہم زبان بھی ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ مشکل بھی ہے. تو جو لوگ اس مشکل چیز کو کنٹرول کرتے ہیں, ماسٹر کرتے ہیں, تو لوگ ان پہ ویسے اور بھی چیزوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. ایک بندہ جب انگلش بول سکتا ہے یا لکھ سکتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے میں اور بھی صلاحیتیں ہیں. اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی زبانیں جو ہے وہ ضروری نہیں ہے یا مشکل نہیں ہے. وہ اپنی زبان جو ہے وہ اس کی اپنی اہمیت ہے, لیکن انگلش جو ہے اس کو آپ لوگوں نے سیریس لینا ہوگا. تو اس کے یہی طریقے ہیں کہ آپ کمیونیکیٹ کریں, ویکیبلری, پریکٹس, گرامر, ٹرانسلیشن. آپ ڈائریکٹ ماحول میں اپنے آپ کو ڈال دیں. آپ انگلش کو سنا کریں, پڑھا کریں, اور ساتھ ساتھ آڈیو, اسٹرکچرل, ویژول جو میتھڈز ہے, جو آپ کا اسٹرکچرل اپروچ ہے, کہ آپ کے پاس اسٹرکچر زیادہ ہونے چاہیے, تاکہ ایک اسٹرکچر کو آپ یوز کر سکیں, اور اس اسٹرکچر کو بیس بنا کے آپ اس پہ ہزار اور چیزیں جو ہے وہ آپ اس پہ بنا سکیں. تو امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ہوگی. میں وقت پہ وقت یہاں یوٹیوب میں آپ لوگوں کو انگلش کے اور بھی ٹپس بتاؤں گا, لیکن اگر آپ فارمل سیریس کورس کرنا چاہتے ہیں, 1 مہینے کا, 2 مہینے کا, 3 مہینے کا, تو وہ پھر آپ لنک آپ کو دیا جائے گا, اسی لنک میں آپ پوچھیں تو آپ ایڈمیشن لے لیں. اور اس ایڈمیشن میں آن لائن آپ کو ڈیلی بیسس پہ ڈوزز دیے جائیں گے, تو آپ کا دماغ جو ہے وہ انٹیک لے گا, کچھ نہ کچھ اس میں جو ہے نا اس کو اثرات ہوں گے. لیکن انگلش کو ماسٹر کرنا اپنی لائف ٹائم مشن بنائے, تاکہ یہ انگلش لینگویج کم از کم آپ کو رکاوٹ نہ بنے آپ کی ترقی میں. آپ کے پاس بہت نالج ہے, بہت آئیڈیاز ہے, لیکن یہ لینگویج جو ہے یہ آپ کا ایشو نہ بن جائے. تو لینگویج ایک سکل ہے, ایک ہنر ہے. جس طرح کہ ڈرائیونگ ہم سیکھ سکتے ہیں, ریڈنگ ہم سیکھ سکتے ہیں, ہم کوئی بھی اور ہنر سیکھ سکتے ہیں, اسی طرح انگلش بھی ایک ہنر ہے, اور اس کو ہم سیکھ سکتے ہیں. یہ امپاسبل نہیں ہے, یہ ناممکن نہیں ہے, لیکن آپ کو طریقہ آنا چاہیے, آپ کو ماحول میں جانا چاہیے. اس کے بعد آٹومیٹیکلی آپ کا یہ پرابلم سالو ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ, participating, commenting, and giving your valuable feedback. So I hope that I have not gone into so many details, but if you can understand the basics, so I am 100% sure that you will build up, your communication skills will be improved to that extent that tomorrow you will be sitting here on my place and you will be talking to the world about English language. I speak 9 languages and I am proud to be the speaker of English language as well, because this is a very, very important language. So let us determine today that this challenge I will meet with full determination, with skillful approach, because as it is a skill, so I have to learn it in a skillful manner. Thank you very much.